لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الصفوان جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. التماس عبادت سورہ غم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کروا کر مرحوم مغفور شبیر محمد ابن سید علی مرحوم کی روح کو بخشے. بڑی مناسبت سے مجلس رکھی گئی ہے. آج شب شہادت ہے اور ایک محبوب کے سارے سباب کی مجلس جمع کی گئی. لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ، کیونکہ میں حالے کے مزاج سے واقف ہوں کتنی دیر کیا چیز چاہیے، لہذا بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بس یہ ہے کہ آپ لوگ متوجہ رہیں اور موبائل تقریباً رکھ دیں تو بہتر ہے. ایک سوال پر محمد عزیزان گرامی، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے کہ جتنے مسلک ہیں ان مسلکوں میں جتنے رہنما ہیں، ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں مسلک جعفری سے، سب اس مسلک کے بارے میں اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں ایک رہنما، ایک لیڈر کبھی دوسرے رہنما کی تعریف کرتا ہوا نظر نہیں آتا. ہم خود رہنما ہیں، ہم خود لیڈر ہیں، ہم خود امت کو لے کے چل رہے ہیں، تو ہم دوسرے کی تعریف نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ غور کریں تو 4 مسلک ہیں: حنبلی، شافعی، مالکی اور جعفری. یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس جعفری مذہب کے ہم ماننے والے ہیں دشمن بھی اسے ثابت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں کہیں ہمیں شرمندگی نہیں اٹھانی ہو رہی ہے. ہر مسلک والے شرمندہ ہوئے ہیں، اپنی ہلاکت کا اعلان کیا ہے. لیکن بتا دیجئے پہلے محمد سے آخری محمد نے کہیں کہا ہو کہ یہ نہ ہو تو ہم ہلاک
تو کسی نے کہا ہو تو بتائیں. ہاں لوگوں نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. لوگ اعتراض کرتے ہوئے نظر آ رہے. احمد بن حنبل جب ان کے بیٹے نے کہا بس 2 منٹ زیادہ نہیں ورنہ یہ 4 مذہب کے بارے میں اگر باقاعدہ کے ساتھ پڑھا جائے تو 1 گھنٹہ کم سے کم ہونا چاہیے کہ یہ مذہب کے بارے میں کیا ہے. مالکی مذہب, حنبلی مذہب, شافعی مذہب اور جعفری مذہب. احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ خلفاء کی لسٹ تیار کرا دیجیے. انہوں نے کہا پہلے خلیفہ یہ, دوسرے خلیفہ یہ, تیسرے خلیفہ یہ, اور اس کے بعد چوتھے کا نام غائب کر کے کہا اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, اس کے بعد یہ, 14. تو حنبلی کا حنبل احمد بن حنبل کا بیٹا کہہ رہا بابا آپ کے اندر علی ابن ابی طالب کی کتنی بکس ہے کہ آپ نے سب کا نام تو لکھا دیا لیکن علی ابن ابی طالب کا نام خلفاء کے لسٹ میں, صحابیت کے لسٹ میں نہیں لکھایا. بکس کا عالم کیا ہے کہ بیٹا تم نے صحابی کا نام پوچھا ہے, تم نے خلفاء کا نام پوچھا ہے. میں ان کو نہ صحابی کہتا ہوں نہ خلیفہ کہتا ہوں بلکہ یہ تو محمد کے بھائی ہے. اس اللہ پر محمد بھائی بھائی ہے, ان کی عظمت ہے, ان کا مقام ہے, ان کو ہم خلیفہ نہیں مانتے. یہ کون اقرار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ احمد بن حنبل. آ جائیے شافعی, امام شافعی ابو حنیفہ. ابو حنیفہ یہ ان کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے. ابو حنیفہ نام نہیں ہے, ان کی کنیت ہے. اور حنیفہ بیٹا بھی نہیں تھا کہ حنیفہ کے بعد ابو حنیفہ, حنیفہ لڑکی تھی ان کی. حنیفہ لڑکی تھی, لڑکی کے نام سے مشہور ہے. کیوں کچھ لوگ آئے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے, اور جب لوگ آئے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کے لیے تو بیٹے نے کہا بابا آپ کیا جواب دیں گے؟ میں جواب دے دیتی ہوں. اور جواب دے دیا, اور جب جواب دے دیا تو مشہور ہو ابو حنیفہ. ابو حنیفہ, حنیفہ کے بعد ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا. ابو حنیفہ نہیں تھا, نعمان تھا. ابو حنیفہ خود کہتے ہوئے نظر آ رہے کہ لولا سنتان لہلک نعمان. اگر 2 سال ظالم ادب امام جعفر صادق کے سامنے نہ طے کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ عام پبلک نہیں کہہ رہی ہے, ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جو ایک مسلک کے لیڈر ہے, جو ایک مسلک کے رہنما ہے, وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کے سامنے ظالم ادب طے نہ کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا, میں ہلاک ہو جاتا. تو جب رہنما کا حال یہ ہے تو اس کی امت کا کیا حال ہوگا؟ رہنما کہتا ہوا نظر آ رہا ہے میں ہلاک ہو جاتا اگر 2 سال اس نے بنا سیکھا ہوتا. آئیے امام شافعی, امام شافعی میں ان سے بھی آگے چلے گئے, ان سے بھی آگے. کسی نے پوچھا کہ بتائیے آپ امام ہیں, مسلک امام ہے, رہنما ہے, لیڈر ہے, یہ بتائیے کہ میں علی کو رضی اللہ کہوں یا علیہ السلام کہوں؟ کیا کہوں؟ رضی اللہ کہوں کہ علیہ السلام کہوں؟ یا جو دن چاہے وہ کہو؟ تمہارا مسئلہ ہے, چاہے رضی اللہ کہو چاہے علیہ السلام کہو. میں ان کو نہ رضی اللہ کہتا ہوں نہ علیہ السلام کہتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ماتا شافعی لیس یدری علی ربہ ام ربہ. کا شافعی مر گیا اور آج تک یہ نہ پہچان سکا کہ علی خدا یا خدا علی ہے.
عزیزان گرامی الحمدللہ ہمارے رہبر ہمارے لیڈر کہیں ایسے نظر نہیں آتے جو کہتے ہوئے ہو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. نہ ہمارے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں احمد بن حنبل حنبلی، مالکی، شافعی تین ہوئے اور ان کے مسلم لگنے کے اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے مسلم میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی سینے میں ہاتھ رکھتا ہے، کوئی ناک کے نیچے، کوئی ناک کے اوپر، سب میں اختلاف. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں ایک نہیں آئے 14 آئے، لیکن کوئی تاریخ کہیں سے کوئی بتا دے کہ کسی کا مسئلہ بدلا. ایک نہیں 14 آئے لیکن مسئلہ ایک ہی رہا. نہ ان کی رفتار میں اختلاف، نہ کردار میں اختلاف، نہ ان کی مجھ میں اختلاف. کیوں؟ کیونکہ وہاں مسئلہ بدلتا ہے، وہاں اختلاف ہوتا ہے جب یہاں کی پیداوار شروع ہوتی ہے. جب یہاں کی پیداوار شروع ہوتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے، لیکن جب ادھر سے آتے ہیں تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اس سوال میں محمد سے سلام ہے محمد. اگر سروات ہوگی نہیں تو 1 گھنٹہ پورے بول، اگر سروات تیز ہوئی وہ توجہ ہے تو 30-35 منٹ ان شاء اللہ تمام سلام اختلاف ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے، ہر جگہ اختلاف ملے گا. لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو پہلا کہتا ہوا نظر آئے گا وہی آخری کہتا ہوا نظر آئے گا. جیسے پہلے نے نماز پڑھی ویسے آخری نے نماز پڑھی، کوئی کوئی اختلاف نہیں دکھا سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اگر یہاں سے ہٹ جائیں صادق آل محمد کے 4 مذہب کو چھوڑ دیں تو ہر مذہب میں اختلاف نظر آئے گا، ہر لیڈر میں اختلاف نظر آئے گا، ہر رہنما میں اختلاف نظر آئے گا. لیکن واحد ہے جن کو اپنوں نے نہیں دشمنوں نے تو ساتھی کہہ کے پکارا ہے. صدیق ہونا اور ہے، صادق ہونا اور ہے. صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ ہو وہ کہے، صادق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ سچ ہوگا. صدیق کے ماننے والے نہیں ہے بلکہ صادق آل محمد کے ماننے والے ہیں. ہمارا مذہب مذہب جعفری ہے. اور عزیزان گرامی امام صادق کا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے، ایسے ایسے لوگوں کی تربیت کی ہے، ہر فن کا ایک تیار کیا. فلم میں یہ، ریاضیات کے ماہر یہ، تجربات کے ماہر یہ، حتیٰ جو خدا کو بھی نہیں مانتا تھا اس کو بھی اپنے رفتار اور گفتار اور کردار کے ذریعے سے خدا کو منوایا. یہ تحریہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. تحریہ خدا کو نہیں مانتا، خدا کا ممکن ہے، خدا کو مانتے نہیں. آیا اور آنے کے بعد جانتے ہیں پہلے امام سے لے کے 5ویں امام تک علمی گفتگو، علمی نشش اتنی نہیں ہوئی ہے جتنی امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تانشاہ امام نے معین کر دیا، علم شروع ہو گیا پڑھنا. امام جو آتا ہے، جس مذہب کا آتا ہے، جس مسلک کا آتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اسی کے مذہب کے مطابق جواب دے. یہ آسان کام نہیں ہے. ایک ہی انسان ہے، ہر طرح طرح کے لوگ آئے ان کا طرح طرح کا جواب دے. سب کا جواب آؤ تم لوگ کیا ہو. اگر توبہ والے آ جائیں ان کو توبہ سے جواب دوں گا، انجیل والے آ جائیں ان کو انجیل سے جواب دوں گا، ظلم والے آ جائیں ان کو ظلم سے جواب دوں گا. کیوں؟ ہم لوگ آل محمد ہیں، ہمارے گھر سے شگاف ہوئے نہیں. آیا تحریہ آیا اور آنے کے بعد کہتا دیکھیں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ آپ کو مانتا ہوں.
نہ رسول کو مانتا ہوں، ہاں آپ کو صادق مانتا ہوں، ایمان تو نہیں مانتا لیکن صادق ضرور مانتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہی حاصل کروں، کیا آپ مجھے پڑھائیں گے؟ ایک صاحب بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے مثال دیتے گاؤں میں کہ دیر سے زیادہ چمچے جگہ لگتے ہوئے فوراً کا نہیں بیان کرنا پڑے، پہلے مسلمان ہوئے تاکہ اسلام ہے معاملہ خاموش ہو جاؤ، پہلے اسے علم سیکھنے دو، جب یہ علم سیکھے گا خود بخود اسلام کے دائرے میں آ جائے گا، ابھی سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آ گیا امام کی دانشگاہ میں، پہلے دن کا سوال و جواب، دوسرے دن کا سوال و جواب، یہ کیا سیکھنا چاہتا تھا؟ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، یہ دہیا ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ امام نے بتایا ایسے کرو یہ ہوگا، ایسے کرو یہ ہوگا، ایسے کرو یہ ہوگا۔ اب جب امام نے 7 دن تک تعلیم دی، بہت غور سے سنیے گا، 7 دن تک امام نے اسے درس دیا، دن کا۔ جب 7واں دن آیا اب امام سمجھ گئے، کیا دیکھا کہ جہاں بیٹھا ہوا حریرے کی بیچ کا سکون بنا رہا تھا۔ امام نے فرمایا تھا کہ حریرے کے بیچ کا سکون بنایا جائے اور اس کو انسانوں پہ استعمال کیا جائے، کھلایا جائے، تو جلد جو خراب ہوتی ہے کبھی خراب نہیں ہوتی۔ اب آج بھی بتا رہے ہیں 1400 سال پہلے امام نے یہ درس دیا۔ اب وہ پہلیا تھا، اللہ اور رسول کو مانتا نہیں تھا، لیکن امام کی بات کو مانتا تھا، تو صادق سمجھتا تھا کہ جو کہتے ہیں وہ ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہے آواز آتے دیکھا بیٹھا ہوا حریرے کے بیچ کو سکون کر رہا تھا، پیچھے سواب آ گئے، یار لوہا بالکل گرم ہے، موقع اچھا ہے، یا اللہ کو نہیں مانتا، آج اس سے اللہ کو منواؤں گا، آج اس سے اللہ کو منواؤں گا۔ بیٹھ گئے، سکون بناتا رہا، جو بنا چکا۔ کہا بھائی کیا کر رہے تھے؟ کہا مولا جو ایک ہفتے میں آپ نے درس دیا تھا اسی کا آزمائش کرنا تھا کہ دیکھیں جو معاملہ اس کو آزمائیں، امتحان میں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کہا اچھا تو 7 دن تک علاج چلا ہے، کیا یہ بتاؤ امتحان میں کہاں مولا امتحان میں آپ ہی نے پڑھایا ہے، تو جب آپ استاد ہے تو امتحان لینے کا بھی حق آپ کو ہے۔ اچھا یہ بتا کہ بیج جس کا وہ سکون بنا رہا تھا، یہ بتا کہ بیج پہلے ہے کہ درخت پہلے ہے؟ دیکھیں امام کہاں سے چل رہے ہیں، امام کی مسئلہ، امام کے بات سے کچھ سمجھ نہیں سکتا، بات ہے ذہن انسانی پہنچ نہیں سکتی۔ کیا بتا کہ بیج پہلے ہے کہ درخت پہلے ہے؟ غور سے دیکھنے لگا، کیا بول رہا ہے بیج پہلے ہے؟ کیا کیسے؟ کیا جب آپ نے کہا کیسے تو درخت پہلے ہوگا، یا تو بیج یا درخت؟ کہتے یہ بات بتا بیج پہلے ہے کہ درخت؟ مولا آپ کے سوال کا جواب دینا کوئی آسان کام ہے کیا؟ میں اگر کہوں گا بیج پہلے تو آپ درخت کہہ دیں گے، اور میں اگر کہوں گا درخت پہلے تو آپ بیج کہہ دیں گے، لیکن جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے، جو میں نے آپ کے درس کے علاوہ سیکھا پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ بیج پہلے ہے، بیج پہلے ہے۔ کیا کیسے؟ کیا زمین میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کچھ مادے پیدا ہوتے ہیں خود بخود، اور جب وہ مادے پیدا ہوتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے بیج پیدا ہوتی ہے۔ کچھ مادے ہوتے ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں اور وہ مادے دکھائی نہیں دیتے، وہ مادے ظاہر نہیں ہوتے، وہ مادے دکھائی نہیں دیتے اور آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جب وہ مادے زمین کے اندر آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس سے ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جسے بیج کہتے ہیں۔ ایک دفعہ امام نے کہا بتاؤ جو چیز نہیں دکھائی دیتی، جو مادہ نہیں دکھائی دیتا، تم اسے مانتے کیسے ہو؟ جو مادہ نہیں دکھائی دیتا اسے کیسے مانتے ہو؟ تم تو کہتے ہو خدا کو دکھاؤ، خدا کہاں ہے؟ تو جب تمہارا
بلکہ خدا کو باطنی نگاہوں سے دکھا دیا. اس سوال کو ایسا بھی خدا کو باطنی نگاہ سے دکھا دیا کہ واقعی کوئی ہے جو اس مادے کا بھی پیدا کرنے والا ہے. کا مقام ان کی عظمت ان کے علم تک پہنچ نہیں سکتا ہے. عزیزان گرامی، بس میں بات اور سننا ہے کیونکہ واقعی بہت شدت کی ہوئی امام. اور یہ امام کوئی اور واقع نہیں ہے. ہر امام کے پاس جو کوئی آیا جسے جو پوچھا امام نے پڑھنے جواب دیا. کبھی نہیں کہا دیکھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا، فکر کر کے بتاؤں گا. کیوں؟ وہی دعویٰ سب کا ہے جو پہلے کا دعویٰ. جو پہلے نے دعویٰ کیا تھا وہی سب کو دعویٰ کیا. کفر کرانے والا حالت غصہ میں سودا کو طلاق دے دیا. کفر کے مفتی میں تیرا طلاق ہو گیا، اب تو بیوی سے جدا ہو جا. کوئی ماں کا چاہنے والا تھا کنی مدینے جاؤں گا اور امام سے دریافت کروں گا، امام سے پوچھوں گا. اگر امام کہہ دیں کہ طلاق ہو گیا تو مانوں گا، ورنہ غصے کی حالت میں طلاق کر. لیکن وہ مفتی کہہ دے طلاق ہو گیا تو اب بات تو ان کی ماننی پڑے گی کیونکہ حاکم کے لوگ ہیں. لہذا میرا بھی یہ کہتا ہے پہلے امام کے پاس امام سے پوچھو امام کیا کہتے ہیں، امام کی رائے کیا ہے، امام کی مسائل کیا ہے، امام کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. چلتا ہوا مدینے آ گیا. اور جب مدینے میں آیا تو اس وقت مدینے کا عجیب و غریب کیفیت تھی. مدینے میں سناٹا تھا. بڑے عاشق کے محلے میں بالکل ماشاءاللہ لگا ہوا تھا. سے بھی زیادہ سختی، جاسوس، پولیس تمام کھلی میں پہلے ہوئے تھے. کوئی جا نہیں سکتا تھا، کوئی جا نہیں سکتا تھا. اور ہمیشہ ہمیشہ جو صادق ہوتا ہے دشمن رسول پر نظر رکھتے ہیں. جو حق بات بولنے والا ہوتا ہے دشمن رسول پر نظر رکھتے ہیں. پورا محلہ سین جائے. ایک دفعہ مدینے کی گلیوں میں ایک دفعہ ایک بازار کے ایک دکان پہ پوچھا کہ بتاؤ امام جعفر صادق جو ملاقات کرنی ہے جیسے جملہ لڑ ایسا بات جیسے یہ کہا کہ امام جعفر صادق سے ملاقات کرنی ہے. دکاندار بھی تھا امام کا چاہنے والا منہ پہ ہاتھ رکھتے نام مت لو. مدینے کا ماحول بہت خراب ہے. جب کسی نے نام لے لیا تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ مدینے میں کہتا ہے اللہ کیا کرے کیسے امام تک پہنچے. 3 دن گزر گئے، مدت گزرنے لگی. ابھی متحدہ تھا مدینے میں. آیا ہوں تو ملاقات کر کے جاؤں گا، آیا ہوں تو ملاقات کر کے جاؤں گا. جب مایوس ہونے لگا اور یقین مانے جب انسان مایوس ہونے لگے اس وقت اگر امام کو طلب کرے تو امام اسی مدد کرتے. مدینے میں باہر چلا گیا، یہ ایک پتھر پہ بیٹھ گیا. آپ زبان خاموش ہے، دل بول رہا ہے. جب تک زبان چلتی رہے امام سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب دل چلا تو امام سے ملاقات ہوئی. زبان خاموش نہیں بول رہا ہے. مولا ہماری نظروں سے آپ غائب ہیں تو غائب ہیں، لیکن میرے آقا میرے مولا آپ کی نظروں سے ہم غائب نہیں ہیں. ہم ملاقات نہیں کر سکتے میرے آقا، لیکن میرے مولا اگر آپ نظر کرم کرتے تو آپ ملاقات کر سکتے ہیں. مولا میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، میرے آقا میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، نظر کرم کر دیجیے. میں چاہتا ہوں ملاقات کر کے جاؤں. مدینے میں کرفیو لگا ہوا ہے، آپ تک مل نہیں سکتا. لیکن اگر آپ نظر کرم کرتے ہیں سوال نہیں بولے پھر بولا
مولا اگر آپ نظر کرم کر دیں کون ہے جو مجھے روکنے گا؟ کیوں سے کہہ رہا تھا اتنے نے کیا دیکھا؟ ایک سبزی فروش آ رہا ہے، دیکھیے اور مل کی گرم چلی، کہاں جا رہا ہے؟ کیا سبزی رکھنے جا رہا ہے؟ کہاں جاتے سبزی لے کہا میں یہ کو جاتا ہوں، اے بتاؤ محمد بن ہاشم میں بھی جاتی ہو؟ محمد بن ہاشم میں بھی جاتی ہو؟ وہاں جاتا ہو نہ پولیس روکتی نہیں نہ نہیں روکتی، کہا وہاں امام رہتے ہیں، امام جعفر صادق رہتے ہیں، شیعوں کے امام رہتے ہیں، اور اس سے میرا کیا لینا دینا؟ میں سبزی لیتا ہوں، سبھی میرے گناہ پر چلا جاتا ہوں، جتنے کارندے اور سب مجھے پہچانتے کوئی مجھے نہیں روکتا۔ کہا چلو پہلے سبزی پوری پوچھو گے؟ کیوں نہیں پوچھوں گا؟ کہا پوری سبزی مجھے دے دو، پوری سبزی مجھے دو، مل گیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا لباس بھی بیچو گے؟ کیا لباس بھی بیچو گے؟ کرو میرا لباس تو کر دو، اپنا لباس مجھے دو۔ یہ امام کا چاہنے والا سبزی فروش بن گیا، خدا کی قسم یہ واقعی امام کا چاہنے والا شیعہ تھا، سبزی فروش بننا تو پسند کر دیا لیکن زمین فروش بننا پسند نہیں کیا۔ سبزی فروشی کرنے لگا، لے لو سبزی لے لو سبزی سبزی لے لو کہتا ہوا چلا۔ محمد بن ہاشم آ گیا، اب پھر اس کا بہن رہا ہے، مولانا ذرا کرم کر دیجیے ورنہ پولیس والے جانے نہیں دیں گے۔ مولا میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں مسئلے کا حل کرنا چاہتا ہوں، میرے مولا مدد کیجیے میری۔ مولا میں متعدد مرتبہ چاہتا ہوں واپس چلا جاؤں، ملاقات نہیں ہوگی لیکن امید کے کرم سامنے نظر آ رہے ہو سکتا ملاقات ہو جائے، ہو سکتا ملاقات ہو جائے۔ مولا نظر کرم کر دیجیے ملاقات ہو جائے۔ سبزی بیچتا بیچتا مولا بن ہاشم ہو گیا، اس دروازے پہ گیا، بہت شرف پہ گیا جو کام کرتا جیسے بڑا پولیس والوں کا کہاں ادھر جا رہا ہے، میں سبزی بیچتا ہوں ادھر ادھر گیا، کہا بچے سے کہا میں سبزی بیچتا ہوں، مجھے اندر اندر بولنے کیا ہے؟ امام کا دروازہ کھلا، امام نے آواز یہ سبزی فروش اندر آ جا، آج امام اپنے ہاتھ سے تیری سبزی خریدے، کل تک میں سبزی خرید کے لے جاتا تھا، آج امام اپنے ہاتھ سے تیری سبزی خریدے گے، پولیس والے نہیں جانے دیں گے۔ کہا چلو تم بھی ساتھ چلو، دو پولیس والے ساتھ ساتھ یہ سبزی فروشی کرتا ہوا امام کے سر خانہ میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب نظر ہے جدھر سے امام آنے والے، نظر گڑائے ہوئے ہے اور اس طرح سے گڑائے ہوئے نظر ہے جیسے مصر کی عورتیں یوسف پہ نظر جمائے ہوئے، فخر یوسف پہ نظر جمائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے اپنا چہرہ دکھایا، سامنے آئے، وہی صورت وہی سیرت وہی رفتار وہی رفتار جو رسول اللہ کی تھی، رسول اللہ کا ماما سرور موسیٰ کا سر ہاتھ میں باوقار سامنے آ گئے، آہستہ 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 اس سبزی فروش کے میں قریب آ گئے، اور آنے کے بعد وہ امام کی سیاست میں مہو ہو گیا، بھول گیا سوال اور جواب کیا تھا، مہو ہو گیا۔ امام نے آہستہ سے کہا قرات نہیں ہونا، بس یہ قرات واقع نہیں ہوا، کہ مولا پولیس سنے گی، کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا یہ سن نہیں سکتے ہیں، یہ ساتھ میں آ تو سکتے لیکن بات نہیں سن سکتے کیونکہ میں امام وقت ہوں۔ اب اتنا موقع نہیں ہے امام کا کہ دلیل لے کیوں آگے نہیں ہوا، موقع اتنا نہیں تھا کہ قرآن مجید کی دلیلیں پیش کرتے، ورنہ امام وقت ہزار دلیل پیش کرتا قرآن سے کہ غصے کی حالت میں دلال نہ کرے ہوتا، لیکن مفتیوں نے کہا واضح ہو گیا، مولا کو ایسی دلیل بتا دیجیے میں جا کے آگے ہوں کہ میرے امام نے یہ کہا۔ ایک دفعہ امام نے کہا تم نے حالت غصہ میں گرا دیا ہے
اور غصہ حرام ہوتا ہے. تو میں حالت غصہ میں قرار دیا اور غصہ حرام ہوتا ہے اور حالت حرام میں حلال چیز واقع نہیں ہو سکتی. حالت حرام میں قرار دیا, حالت حرام میں حلال چیز واقع نہیں ہو سکتی ہے. نہیں جا کے بچوں کو بتا دینا اس بات کو. اور تو نے حالت حرام میں حلال کام کیا ہے, لہذا حالت حرام میں حلال کام نہیں ہوتا. تو یہ کہا, چل کے کہا, خوش ہو گیا, واقعی مولا کا دیدار ہو گیا, زیادت ہو گئی. وہ تھا تو بھول گیا کہاں ہوں, کون پولیس, کیسے پولیس کا جعلی مدد. جواب مل گیا وہ جو کا جعلی مدد پولیس والوں نے گرفتار کر لیا اور لے کے چلے گئے. عزیزان گرامی, میں خود شیر نہیں ہوا لیکن وقت کہتا ہے رسول, ورنہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ چار باتیں آپ کے سامنے اور عرض کرتا کہ میرا مولا کیسا تھا, اخلاق کا کیسا تھا, کردار کا کیسا تھا, علمی فن میں کس طرح سے ماہر تھے. لیکن عزیزان گرامی, غریبوں کو پانے والا خود امام صاحب کچھ دیر لکھوں کے کٹھر کو لے لے کے رکھ کر کے جاتے تھے سلح بنی سعیدہ میں مدینے میں. سلح بنی سعیدہ وہ جگہ تھی جہاں لاوارث سویا کرتے تھے, لاوارث ہوتے تھے, کوئی ان کا مالی سے ہوتا تھا اور جاتے تھے تو جگاتے نہیں تھے, روٹی کھاتے تھے, تکیے کے نیچے رکھ دیتے تھے, آگے بڑھتے تھے, پھر رکھتے تھے, آگے بڑھتے تھے, پھر رکھتے تھے. ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے, ایک چیز کیا سارے چاہنے والے آپ کے محنت کا سارے چاہنے والے آپ کے نہیں مولا, سارے چاہنے والے نہیں ہیں. اگر میرے چاہنے والے ہوتے, اگر میرے چاہنے والے ہوتے تو میں خالی روٹی نہ دیتا, روٹی کے ساتھ نمک بھی دیتا. تھوڑا سا فرق یہ ہے مانگے, روٹی سب کو دوں گا لیکن نمک اسے کھلاؤں گا جو میرا چاہنے والا ہو. اس کی آشر شہادت. امام کو صحت دے دیا گیا, صحت دیا گیا, صحت دیا گیا تو جی کو غریب کیفیت ہونے لگی امام کی. گھر والوں کو بنایا اور جو میں نے وصیت کا ٹکڑا پڑھا تمام گھر والوں کو اکٹھا کیا کہ آخری وصیت سماج گھر والے سب کو اکٹھا کیا کہ ہر مہینے میں کی شفاعت ان لوگوں کو ہرگز نصیب نہیں ہوگی جو نماز نہیں پڑھتے نہیں کا جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. یہ کام صادق آل محمد ہے. ہماری شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی, ہم اہل بیت کی شفاعت ان کو نصیب نہیں ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں. یہ چیزیں صادق نے کہا ہے, جو کہے وہ ہوتا ہے. لہذا یاد رکھیے گا کہ شفاعت نہیں نصیب ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھے گے. اللہ اکبر. جب امام کو صحت دیا گیا, آپ نے تاریخ زہر پڑھا, وقت نہیں ہوتا میں تاریخ زہر سنا تھا آپ کو. امام حسن کو زہر دیا گیا تو دبے کٹ کر کے گرے ہیں. امام حسین کو زہریلی تلوار سے ذبح کر دیا گیا. عزیزان گرامی, حتیٰ امام صحابہ کو زہر دیا گیا, تمام منصوروں نے زہر دلا دیا. زہر کی کیفیت بڑی مشکل ہوتی ہے. زہروں کی وجہ سے انسان کی جان بہت سختی کے ساتھ نکلتی ہے. اللہ اکبر. امام تڑپ رہے تھے, امام تڑپ رہے تھے. جب امام تڑپ رہے تھے ایک دفعہ امام منصور غازی اپنے دادا کے سامنے چیخ چیخ کے رونے لگے. جب چیخ چیخ کے رونے لگے تو ایک دفعہ امام صادق نے کہا بیٹا غازی کیوں چیخ چیخ کے رو رہے ہو, کیا وجہ ہے, کس بات میں بلایا؟ کہا بابا آپ کے سرانے آپ میری جد و ماجدہ فاطمہ الزہرا چیخ چیخ کے رو رہی ہے. ارے دادی اس طرح سے چیخ چیخ کے رو رہی ہے تو کیا میں بابا نہ رو
وصیت ہوئی، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب رخصت ہو گئے امام مجھے کیا سمجھے، رخصت دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور بڑے اہتمام کے ساتھ بقر اللہ کے دفن کر دیا. یہ عزیزوں، بیٹا خوش ہو جاتا ہے جب باپ دفن ہو جاتا ہے، بیٹا خوش ہو جاتا ہے جب باپ کو کفن دے دیا جاتا ہے، بیٹا خوش ہو جاتا ہے جب سکون سے جیسے سکون دیا جاتا ہے. چاہے جیسے عالم میں مرنے والا مر جائے، اگر وہ سکون خاک ہو جاتا ہے تو گھر والوں کو سکون مل جاتا ہے. میرا وارث دفن ہو گیا، میرا وارث دفن ہو گیا، میں ہاتھوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہوں. ہمارے موسیٰ قاسم خوش ہوئے ہوں گے، جن کو سکون ملا ہوگا میرا بابا مدینے میں انتقال ہوا، صحیح طرف پہ مرا، لیکن کم سے کم غسل کفن ہو گیا، کفن ہو گیا. لیکن ہر اس بیٹے کے دل کی کیفیت کو بہت بیان کرے جس کے بابا کا لاشا چلتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا تھا، نہ کچھ تھا نہ کفن تھا. ایک دفعہ جوان بیٹے نے بابا کے جنازے کو دیکھا، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. زینب تمہارے کا بیٹا کیا میں دیکھ رہے، ارے بھولی اماں جس کا جوان موجود ہو اس کے بابا کا لاشا چلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہے، نہ اس کو کفن ہے نہ بابا کو دفن کرنے والا. یہ سب خبر نہیں، بابا دفن بھی ہو گئے، روزان بھی بنے. سلام علیکم وسلم أيهم قريب من قريب إنا لله وإنا إليه راجعون. وجزاك الله تسليما لعمره إلهي بحق الزهراء وأبيها ومالها وبنيها وسر المستودع فيه مال المقدس أعمال قبول معبود من المريض وشفاء كامل عاجلانا پروردگار جہاں شیعہ حضر کباب کے جان مال زکات کی حفاظت فرما. پروردگار اس بیماری وبا کو نشتر نابود فرما. پروردگار سب سے بہترین دعا یہ کہ وہ کربلا کی زیارت نصیب فرما، آخرت و شفاعت حسین نصیب فرما. پروردگار جس مرحوم کے سارا سراب کے مجلس قطع کی گئی، پروردگار انہیں اعلیٰ دین کو جگہ کرانا فرما. پروردگار انہیں مغفرت فرما. پروردگار کے گھر والوں کو سب عطا فرما. پروردگار سب سے اچھی و بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا یوسف زہرا امام زمانہ کی ظہور میں تعظیم فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اخلاص مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر